بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کو اٹھانے سے مراد یہ کہ ہاتھ میں اٹھانا پڑ رہا ہے یا جیب میں اٹھانا پڑ رہا ہے تو وہ نجس بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، معاف ہے. قبل اس کے کہ آج کی گفتگو شروع کریں، ایک چیز کا سمجھنا ذرا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں اتنی ساری چیزیں استعمال کے لیے آ گئی ہیں کہ یہ سمجھنا اہم ہے کہ کون سی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اٹھانے والی ہے اور کس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ پہننے والی ہے. نجس جراب کے بارے میں، نجس موزے کے بارے میں کیا آیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کیا کہا تھا؟ یہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں بیٹھا. نجس موزے اگر ہوں تو کیا آیا تھا، کیا بتایا تھا؟ اگر انسان کے موزے نجس ہو جائیں تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ کیا آیا تھا؟ جی پڑھ سکتا ہے. آپ بتائیں. نہیں چھپا پائے گا تو کیا ہوگا؟ جلدی کریں بھائی، ہمارا ٹائم بڑا قیمتی ہے، جلدی کریں. جلدی جلدی. جی بیٹا. چونکہ وہ شرمگاہ کو نہیں چھپاتے ہیں لہذا اگر نجس بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ہے مسئلہ اس کا. تو موزے کے بارے میں یہ آیا تھا کہ وہ اس کے نجس ہونے کے باوجود نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. موزہ کیا ہے؟ یہ پہننے والی چیز ہے. موزہ پہننے والی چیز ہے. اسی طرح سے بیلٹ کے بارے میں آیا تھا، وہ پہننے والی چیز ہے. پہننے والی چیز اگر نجس ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ شرمگاہ کو نہ چھپا سکے تو اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے. گھڑی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے گھڑی کے بارے میں انہوں نے جو مثال دی تھی وہ اس میں مثال دی تھی کہ جو اٹھائی جانے والی چیز ہے. انہوں نے مثال دی ہے کہ گھڑی اٹھائی جانے والی چیز. اگر آپ نے اس مسئلے کو سنا ہو اچھی طرح سے، اس وقت مثال میں یہ آیا تھا اٹھائی جانے والی چیز ہے. تو گھڑی تو اٹھائی جانے والی چیز نہیں ہوتی. گھڑی کو کیا کہیں گے؟ یہ پہننے والی چیز ہے یا اٹھانے والی چیز ہے؟ یہ پہننے والی چیز ہے. جبکہ یہ مثال دے رہے ہیں کہ یہ اٹھائی جانے والی چیز ہے. تو وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس گھڑی کی مثال دے رہے ہیں کہ جس کو اپنے جیب میں، جیسے یہ ہم نے لگایا ہوا ہے، اس طرح سے باندھ کے اور اس کے بعد اس کو جیب میں رکھا جاتا تھا. جو آپ نے قائد اعظم کی گھڑی دیکھی ہو تو اس میں ایسا ہی ہوتا تھا. اس زمانے میں جو گھڑیاں بنتی تھی وہ اس طرح کی بنتی تھی کہ وہ جیب میں پڑی رہتی تھی، پھر نکال کے دیکھ کے پھر دوبارہ اندر رکھ دیتے تھے. تو اس زمانے کی گھڑی کو کہیں گے اٹھانے والی گھڑی، وہ ہے اٹھائی جانے والی چیز. مگر آج کے زمانے والی گھڑی کو کہیں گے پہننے والی چیز. تو یہ اس لیے بطور خاص بتانا پڑا آپ کو
کہ اس کا تذکرہ بطور خاص انہوں نے کیا ہے، نام لے کے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اٹھائی جانے والی چیز مثلا گھڑی. تو یہ اٹھائی جانے والی چیز مثلا گھڑی اٹھائی جانے والی تو نہیں ہے، یہ تو پہنی جانے والی ہے. لہذا آج کی گھڑی کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ پہنی جانے والی ہے، مگر جو پہلے زمانے کی مثالیں تھیں اس کے اعتبار سے وہ اٹھائی جانے والی چیز تھی. تو کتاب میں کبھی کبھار اگر اس طرح سے کی مثال آ جاتی ہے تو اس مثال پر بھی آپ غور کیا کریں کہ یہ ایک مثال ایک جگہ آنے کے بجائے دوسری جگہ کیسے آ گئی والی مثال. تو اب اس حوالے سے ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا. ہمارے یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں، انگوٹھی کو کہا جائے گا پہنی جانے والی چیز، چوڑیوں کو کہا جائے گا پہنی والی جان، پازیب کو کہا جائے گا پہنی جانے والی چیز ہے. یہ ساری پہنی جانے والی چیز ہے. تو یہ پہنی جانے والی چیز ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ شرمگاہ کو نہ چھپا سکے تو اگر نجس ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز میں معاف ہے، نمازی اس میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اٹھائی جانے والی چیزوں میں کیا ہے؟ اٹھائی جانے والی چیزوں میں آئے گا کہ اگر آپ کی جیب میں رومال پڑا ہوا ہے تو یہ رومال اٹھایا جانے والا ہے. اٹھائے جانے والے میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اٹھائیں، آپ کی جیب نے اس کو اٹھایا ہو تب بھی کہا جائے گا کہ یہ اٹھائی جانے والی چیز ہے. تو یہ فرق پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اس کے اعتبار سے آج کا مسئلہ زیادہ سمجھ میں آئے گا. وہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ چیز ایسی ہے، پہلے جہاں تک ہم نے مسئلے کو سمجھایا ہے ایک منزل تک ہم پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں. یعفی عن المحمول المتنجس وَإِن كَانَ مُتَّخِذًا مِمَّا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ أَوْ مُتَّخِذًا مِنْ أَجْزَاءِ السُّبَاعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ایک مسئلہ گزرا تھا کہ اگر وہ چیز اتنی چھوٹی ہے کہ جس سے شرمگاہ نہیں چھپائی جا سکتی ہے اور وہ نجس ہو گئی ہے تو وہ معاف ہے نماز میں. جیسے مثال دی تھی کہ اگر فرض کیجئے کہ جراب نزدیک ہو گئی ہے، موزے نجس ہو گئے ہیں، اس میں ایک بات اور کہی گئی تھی، ایک شرط کے ساتھ اس کا پہننا صحیح ہے کہ وہ مردار کے اجزاء سے نہ بنائی گئی ہو، وہ چیز مردار کے اجزاء سے نہ بنی ہو، یا نجس العین جانور سے وہ چیز نہ بنی ہو. تو ایسی صورت میں صحیح ہے، آپ اس کو نماز میں استعمال کر سکتے ہیں. نجس بھی ہو گئی ہے تب بھی نماز میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس وقت ہم نے یہ والی مثال سمجھائی تھی کہ مردار کے اجزاء سے اگر بنائی گئی ہے تو پھر اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کی مثال کیا تھی؟ یاد پڑتا ہے آپ کو؟ کیا مثال دی تھی ہم نے؟ بیلٹ کی مثال دی، چائنا کے بیلٹ کی مثال دی تھی کہ اگر وہ بیلٹ ایسا ہے کہ چائنا سے آیا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ایسے جانور کی کھال سے بنایا گیا ہے کہ جس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو ایسی اس کا مطلب ہے کہ یہ کھال نجس ہو گئی. اب یہ کھال نجس ہو گئی، اگر اس کا بیلٹ بنایا گیا تو بیلٹ بھی نجس ہو گئی. البتہ یہ بات ہم نے کہی تھی کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایسے اجزاء کا ہے کہ جو مردار نجس مردار کے اجزاء سے بنایا گیا ہے، تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہاں یہ کہا گیا تھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر نجس مردار کے اجزاء سے بنا ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کہاں؟ کہ اگر وہ چیز اتنی چھوٹی ہے کہ جس سے شرمگاہ نہیں چھپائی جا سکتی. وہ پہنی جانے والی چیزوں میں مثال تھی، جو چیزیں پہنی جاتی ہیں اس میں وہ والی مثال تھی. اب آئیے دوسری مثال، اٹھائی جانے والی چیزوں میں یہی والی بات اگر آ جائے کہ ان اجزاء کے بنی ہوئی ہو کہ جس کو کہا جائے کہ مردار کے اجزاء کی بنی ہوئی ہے، تو چل جائے گا کہ نہیں چلے گا؟
اب یہ دوسرا پہلو ہو گیا. اس میں کہا تھا کہ نہیں چلے گا, البتہ یقین ہو جائے کہ وہ مردار کے اجزاء کی بنی ہوئی ہے تو آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب آپ نے وہ پہنی نہیں ہے, بیلٹ پہنا نہیں ہے. فرض کیجئے کہ مردار کے اجزاء کی چیز ہے مگر اٹھائی بھی اٹھائی جانے والی چیزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال بنے گی مثلا آپ کا والٹ چائنا سے آیا ہے, وہ بھی چمڑے کا والٹ ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ وہ مردار کے اجزاء کا ہے یا نہیں. اگر پتہ نہیں ہے کہ مردار کے اجزاء کا ہے یا نہیں تو ہم نے کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں, آپ اس کو استعمال کریں. اس جگہ پہ بھی کہا تھا کہ آپ استعمال کریں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ مردار کے اجزاء سے بنایا گیا ہے تو بیلٹ میں منع تھا مگر بٹوے میں منع نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اگر یہ پتہ بھی چل جائے آپ کو کہ مردار کے اجزاء سے بنایا ہوا یہ آپ کا بٹوا ہے یا عورتوں کا پرس ہے, وہ پرس انہوں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے یا وہ پرس اٹھایا ہوا ہے, تو یہ مردار کے اجزاء کا بنایا ہوا بھی ہو مگر اٹھائی جانے والی چیز ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں. پتہ بھی چل جائے کہ ان اجزاء کا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَيُعْفَى عَنِ الْمَحْمُولِ الْمُتَنَجِّسِ, اور معافی دی گئی ہے نماز میں ایسی اٹھائی جانے والی چیز کہ جو متنجس ہے. وَإِنْ كَانَ مُتَّخِذًا مِمَّا تَحِلُّ الْحَيَاةِ, اگرچہ وہ ان اجزاء کی بنائی گئی ہے کہ جس میں حیات ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, جیسے کھال میں زندگی ہوتی ہے, ناخن میں زندگی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایسے اجزاء کی بنائی گئی ہے کہ جس میں حیات ہوتی ہے, جیسے بٹوا بنایا گیا ہے مثلا. تو اگر ایسے اجزاء کی بھی ہے اور من اجزاء المیتۃ, اور وہ مردار کے اجزاء سے بنائی گئی ہے, وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا, پھر اس کی کھال نکالی گئی, پھر اس کھال کا بٹوا بنایا گیا, بہت مہنگا بٹوا ہے, یا عورتوں کا پرس بنایا گیا, بہت مہنگا پرس ہے, مگر یہ چیز نجس ہے. اگر پتہ چل جائے کہ غیر شرعی طریقے کے مطابق جانور ذبح کیا گیا تھا تو یہ نجس ہے, نجس ہونے کے باوجود اس کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس بٹوے کو جیب میں ڈال کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھی جا سکتی ہے نماز. او متخذا من اجزاء الصبح غیرها مما لا یوکل وغیرها مما لا یوکل لحمه, یا مثلا درندے کی ہے, اگر غیر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے تو مثلا مثال ہو جائے گی گائے, بکری, اونٹ, ان کی مثال, یہ غیر شرعی طریقے کے مطابق تو مردار بن گیا. اور اگر فرض کیجیے کہ درندے کی ہے تو درندہ وہ ہے کہ ویسے ہی اس کے اجزاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یا درندہ نہیں ہے مگر ایسا جانور ہے کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے, جیسے ہرن ہے, نہیں ہرن کی بات نہیں, جیسے خرگوش ہے یا چوہا ہے مثلا, یا بلی ہے مثلا, اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. تو ایسے جانوروں کا کہ اجزاء سے اگر بنائی گئی ہے وہ چیز, تب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اٹھائی جانے والی چیز ہے, جیسے بٹوا ہے یا پرس ہے یا اس طرح کی اٹھائی جانے والی چیز ہے, اور وہ آپ کے ساتھ نماز میں, تو کوئی حرج نہیں, اس میں نماز ہو جائے گی. تو یہ فرق ہو گیا پہنی جانے والی چیز میں اور اٹھائی جانے والی چیز میں. یہ اسی لیے شروع میں فرق بتایا گیا کہ اٹھائی جانے والی چیز اور پہنی جانے والی چیز میں فرق کا اندازہ کرنا ضروری ہے. اب ایک مثال اور بتا دیں تاکہ یہ بات بالکل پوری طرح واضح ہو جائے. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے گھڑی پہنی ہے, اور گھڑی اس طرح کی پہنی ہے کہ گھڑی کا جو بیلٹ ہے اس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ چمڑے کا بنایا گیا ہے اور ایسے جانور کا چمڑا ہے کہ جس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا ہے, معلوم ہے, پکا معلوم ہے بالکل. اب جب اس طرح کی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ گھڑی پہنی ہوئی چیز کہلاتی ہے. اگر اس طرح کی گھڑی پہن کر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے. احتیاط واجب ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ نماز پڑھتا ہے تو گھڑی اتار کے اپنی جیب میں رکھ لے
تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اٹھائی جانے والی چیز میں اور پہنی جانے والی چیز میں یہ فرق مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہو سکے۔ نہیں، آدھی نماز میں نہیں، پوری نماز میں ہونا چاہیے۔ آدھی نماز کا مطلب ہے کہ آدھی نماز میں آپ نے غلط والی چیز پہن لی تو آدھی باطل ہو گئی تو پوری باطل ہو گئی۔ نماز انڈے کی طرح ہے، ایک مطلب ٹوٹ گیا تو پورا ہی ٹوٹ گیا، سمجھے؟ جی آپ کوئی سوال پوچھ رہے تھے؟ ہاں یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ چائنا کا بنا ہوا بیلٹ ہے یا کسی نان مسلم کنٹری کا بنا ہوا بیلٹ ہے، کیا ہمارے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، کہیں پر بھی تحقیق کرنا ضروری نہیں، چاہے وہ انڈیا جیسے کنٹری سے آیا ہو۔ چائنا بھی اسی طرز کا ہے کہ جو خدا کو بالکل ہی نہیں مانتے۔ یہ عیسائی لوگ تو خدا کو مانتے ہیں، یہودی لوگ خدا کو مانتے ہیں، یہ چائنا والے، انڈیا والے تو بالکل خدا کو نہیں مانتے۔ تو ان کنٹری سے بھی آیا ہو تب بھی ایسی صورت میں ہم اس کو نجس نہیں سمجھیں گے، پاک سمجھیں گے۔ سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو نجس نہیں سمجھیں گے، اس کو پاک سمجھیں گے۔ پاک سمجھیں گے وہ نماز میں پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں نماز میں بھی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نجس نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، اور ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا یا نہیں۔ بہت سارے مقامات پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی پہننے والی چیز میں 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اکیلا تو وہ شرمگاہ کو نہیں ڈانپے گا، سب کو ملا کے شرمگاہ ڈانپ سکے گا، جیسے 2 جراب ہے، 1 آستین وغیرہ، تو یہ ایک شمار ہو گیا۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایسی چھوٹی چیز ہے کہ وہ شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ سکتی، جیسے ہم نے موزے کی مثال پیش کی، شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ، لیکن فرض کیجئے کہ خاتون ہے کوئی، نہیں خاتون کی مثال دینا ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح نہیں، مردوں کی مثال ہی دیتے ہیں زیادہ بہتر۔ فرض کریں کہ ایسی اس طرح کی چیز ہے کہ 2 جرابیں ہیں اور 2 جرابوں کو کے ساتھ اس نے اپنے جیب میں پڑے ہوئے رومال کو بھی باندھ دیا، 2 جرابوں کو باندھ دیا اور رومال کو بھی باندھ دیا، اور اس کے بعد اس طرح کا اس نے ایک لباس بنا لیا کہ جس سے شرمگاہ چھپ جائے۔ اگر ان 3 سے بھی نہ بن سکا تو ایک چوتھا رومال مثلا کسی سے لے لیا، اور مثلا 4 سے اس نے اس طرح کے لباس بنا دیا کہ جس سے شرمگاہ چھپ جائے۔ تو اب پہلے موزہ ایسے لباس میں آتا تھا کہ جس میں شرمگاہ نہیں چھپتی، لیکن اس نے جوڑ جاڑ کے سب کر دیا تو اب یہ ایسا لباس بن گیا کہ جس میں شرمگاہ چھپ جاتی ہے۔ شرمگاہ چھپ جاتی ہے تو اس میں سے ایک ذرا سا بھی کوئی نجس ہو گیا تو پوری نماز غلط ہو جائے گی۔ اب بالکل پاک ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام نے اجازت دی تھی کہ تم نجس موزے میں نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ اپنی ہوشیاری دکھانے گیا، اس نے سب ملا کے اس طرح سے جوڑ دیا کہ وہ لباس بن جائے۔ اسلام نے کہا اچھا تم نے اس طرح سے کیا ہے تو اب یہ نجس موزہ تمہاری نماز کو باطل کرے گا، نہیں چلے گا، لہذا اب اس کو بالکل پاک کرو پہلے۔ تو جیسی چیز بنے گی ویسا اوپر سے فتویٰ آئے گا۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہیں جی ان کو روک کر کے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اب یہ اس طرح کے تو سوال جو ہے وہ ہمارے ٹائم کو بھی ضائع کریں گے، کہیں گے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کر کے ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس قمیض نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس شلوار نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس انڈر ویئر بھی نہیں ہے؟ کیوں اس چکر میں پڑے میں پھر آپ؟ نعم یشترط فی العفو عن الثانی ان لا یکون شیء منہ علی بدنہ او لباسہ الذی تتم فیہ الصلاۃ علی تفصیل یاتی فی لباس المصلی۔ ہاں یہ دوسرا مسئلہ جو ہے، دیکھیں دو حصے کیے تھے اس مسئلے کے، کہ مردار کے اجزاء کا نہ ہو، نہیں بلکہ اس جو آخری مسئلہ ہمارا ہے یہ مردار کے اجزاء کا ہو تب بھی چل جائے گا، اٹھائی جانے والی چیز اگر ہے، پہنے والے میں نہیں چلے گا۔ اٹھائی جانے والی چیز میں اگر مردار کے اجزاء کا بھی ہو تب بھی چل جائے گا، اور درندوں کے اجزاء کا ہو تو بھی چل جائے گا، دونوں چل جائے گا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو ہم دو جملے استعمال کر رہے ہیں کہ مردار کے اجزاء کا بھی ہو تب بھی چل جائے گا، درندوں کا ہو تب بھی چل جائے گا۔ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ نہیں سمجھ رہے فرق ابھی؟ جی
اچھا تو اور زیادہ مشکل ہے. مردار یعنی جس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا اور درندہ جو گوشت کو حیوان ہو. نہیں آپ تو بہت پرانے ہیں, آپ سے تو نہیں پوچھنا چاہیے. جو نئے آ رہے ہیں وہ ہماری زبان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہے تو اردو زبان, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ عام اردو نہیں ہے. دو لفظ ہم نے استعمال کیے کہ اگر نجس مردار کے اعضاء کی بنی ہوئی ہو تب بھی اگر اٹھائی جانے والی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. نجس مردار ہے پھر بھی, یا درندے کی ہو تب بھی اگر وہ اٹھائی جانے والی چیز ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ان دو لفظ میں کیا فرق ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اگر یہ نہیں سمجھ پائیں گے تو اس کا مطلب ہمیں اور سلو چلنا پڑے گا. ایک ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھیں. ایک ایک لفظ پہ غور کریں آپ تو بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ پھر آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. پوری طرح سے ان مسائل کو سمجھیں جو ہم بتا رہے ہیں تو پھر اس کا فرق پتہ چلے گا. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہو گئی نا, ایک نجس مردار کی بات ہو گئی اور ایک درندے کی بات ہو گئی. کہتے ہیں دونوں اگر اٹھائی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب دوسرے کے بارے میں, دوسرے کا مطلب کیا ہے؟ درندہ. درندہ یا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے. درندہ نہیں ہے مگر گوشت اس کا نہیں کھایا جاتا. جیسے ہرن ہے, نہیں ہرن کا تذکرہ بار بار آ رہا, خرگوش ہے مثلا, یہ درندہ نہیں ہے مگر اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. تو یہ دو چیزیں کہ یا تو درندہ ہو یا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے, ایسا جانور ہو. اس میں یہ شرط ہے کہ ان کے اعضاء کی کوئی بھی چیز ہمارے بدن پر نہیں ہونا چاہیے, بدن پر نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ذرا سا مختلف ہے, لیکن باقی مجتہدین کا مسئلہ آپ پہلے سمجھ لیں تو آغا سیستانی کا مسئلہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. باقی مجتہدین کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلے کی بنیاد پہلے پیش نظر رکھیں, پھر مثال کو دیکھیں, پھر یہاں جو بیان کیا گیا اس کو دیکھیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ درندہ یا وہ جانور کے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کے اجزاء کی کوئی چیز اگر ہمارے بدن پر ہوگی تو نماز نہیں ہو سکتی. اصل مسئلہ یہ, ٹھیک ہے. اب اس کی مثال دوسرے مجتہدین کیا دیتے ہیں؟ دوسرے مجتہدین اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ مثلا بلی کا ایک بال بھی اگر ہمارے جسم پر ہوا, ایک بال, بلی بہت پالتے ہیں نا لوگ اپنے گھروں میں, تو بال اس کے جگہ جگہ بکھرے ہوتے ہیں. بلی کا ایک بال بھی اگر ہمارے بدن پر ہوگا, لباس پر ہوگا, تو اس سے نماز نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کیا کہا گیا کہ درندہ یا حرام گوشت جانور کا کوئی جز ہمارے بدن پر ہوا تو نماز نہیں ہو سکتی. یہ تھا فارمولا. مثال کیا بتا رہے ہیں کہ بلی کا ایک بال بھی اگر ہوا تو نہیں ہو سکتی نماز. مگر آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کی تفصیل آگے آئے گی جب نمازی کے لباس کا تذکرہ آئے گا. ابھی تو بات چل رہی تھی کہ نماز میں کون کون سی نجاستیں معاف ہیں. آگے جب آئے گا کہ نمازی کے لباس کی شرائط کیا ہیں, وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی. لہذا آغا سیستانی کے یہاں ابھی مسئلہ ہی بیان نہیں کر رہے ہیں, فقط اتنا کہہ رہے ہیں کہ ان لا یکون شیء منہ علی بدنہ ولباسہ الذی تتم فیہ الصلاۃ. جس لباس میں نماز مکمل ہو جاتی ہے, جس لباس میں نماز مکمل ہو جاتی ہے, زین آپ کے برابر میں جو بیٹھے ہیں, ہاں, انڈر ویئر میں نماز مکمل ہو جاتی ہے, ہو جائے گی. بہت اعتماد کے ساتھ اس نے جواب دیا. ایک صلوات پڑھیں اس کے لیے بھی وہاں. کہتے ہیں کہ جس لباس میں نماز ہو جاتی ہے ایسے پہ کوئی چیز نہ ہو. یہ آغا سیستانی کا نظریہ ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ کسی لباس پہ نہیں ہونا چاہیے. آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ جس میں نماز ہو جاتی ہے اس میں ان جانوروں کا کوئی جز نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر موزے پر لگا ہوا تو کوئی حرج نہیں, موزے میں نماز نہیں ہوتی ہے, اس پہ اگر بلی کا بال لگ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں.
مگر اس کی زیادہ تفصیل وہاں پر آئے گی جہاں نمازی کے لباس کا تذکرہ آئے گا. ابھی تو فقط ان چیزوں کی بات آ رہی ہے کہ جو نجس ہے مگر اس کے باوجود اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. فلا مانع من جعلہ فی ظرف وحملہ معہ فی جیبہ، لہذا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ مردار کے اجزاء کی کوئی چیز ہے یا درندوں کی ہے یا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کی ہے. اگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اٹھائی جانے والی ہیں، یا مثلا اسی کو کوئی تھیلی ویلی بنائی گئی ہے، یا اسی کو مثلا کوئی پرس ورس بنایا گیا ہے اور وہ پھر آپ نے اپنے جیب میں ڈال دیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ ان جانوروں کی بھی ہے تب بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ بیلٹ بھی شامل ہوگی، بیلٹ باندھنے والی بات وہ پہننے والے میں چلا گیا، وہ اٹھانے والے میں نہیں آیا. تو پہننے والے میں جو اصول بتایا گیا ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اور نجس العین بھی ہے، یہ اٹھانے والی چیز میں نجس العین جی نجس العین بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اٹھانے والا ہو جی تو کوئی حرج نہیں. تو یہ فرق پیش نظر رکھنا ضروری ہے اٹھائے جانے والے میں اور پہنے جانے والے میں. یہ گفتگو مکمل ہو گئی. اب ایک بڑا آپ کے لیے بھی کام کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. چوتھا اور پانچواں مقام پانچواں اور آخری مقام بلکہ کہ جس میں نمازی کا لباس یا بدن نجس بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی بھی مجبوری، کسی طرح کی مجبوری ہو گئی کہ جس میں یہ اپنا لباس پاک نہیں کر سکتا ہے، اپنا بدن پاک نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی ایسی مجبوری ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ لباس نجس ہے یا بدن نجس ہے لہذا نماز کیسے پڑھوں تو میں بعد میں قضا کر کے پڑھ لوں گا. نہیں، قضا کر کے تو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وقت کے اندر اندر ہی پڑھنا ہے. اب وقت کے اندر پڑھنا ہے تو کہہ کہ میں پاک نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں. کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ جو آپ لباس پاک نہیں کر سکتے، یہ بدن پاک نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں. اسی نجس لباس میں، نجس بدن میں ہی نماز پڑھیں، مگر وقت کے اندر اندر نماز پڑھیں. تو پانچواں اور آخری مقام ہے کہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے انسان پاک نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اسی میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز بھی صحیح ہے. الخامس کل نجاست فی البدن او الثوب فی حال الاضطرار. پانچواں اور آخری مقام یہ ہے کہ بدن اور لباس مجبوری کے عالم میں یہ پاک نہ کر سکتا ہو. ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ جس میں یہ پاک نہیں کر سکتا ہے. بِأَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ تَطْهِيرِ بَدَنِهِ او تحصیل ثوب طاہر للصلاۃ فیہ، یعنی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اپنا بدن پاک کرنا، یا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اپنا کپڑا پاک کرنا یا کپڑا تبدیل کرنا نماز کے لیے. اب آئیے بہت ساری مثالیں اس کی ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ کوئی مریض ایسا ہے جس کی عمر 90 برس ہے، اس کا بدن نجس ہو گیا ہے یا اس کا کیا نام ہے کپڑا نجس ہو گیا ہے. تو آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایسے بزرگوں کو یا تو اولڈ ایج میں جمع کروا دیا ہے یا مثلا ہسپتال میں لے جا کے چھوڑ دیا ہے یا مثلا کسی ایسے کمرے میں لے جا کے بند کر دیا ہے کہ جس کا خود خیال رکھ رہے ہیں. اگر شریف لوگ ہیں تو خود خیال رکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں تو مثلا نوکر انہوں نے رکھے میں تو یہ بھی کم از کم کچھ نہ کچھ خیال رکھ رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو خیال رکھنے والے لوگ ہیں تو ایسی صورت میں وہ اگر نجس ہو گیا، وہ تو بیچارہ 90 برس کا ہے، وہ رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء تک نہیں جا سکتا ہے. بیت الخلاء جانا تو بہت دور کی بات ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا ہے. اس کا بدن نجس ہو گیا ہے، اس کے کپڑے نجس ہو گئے مثلا، اور اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ ارد گرد لوگ موجود بھی ہیں، گھر والے ہیں یا مثلا نوکر بھی رکھا ہوا ہے، مگر فجر کی نماز کے وقت وہ اکیلا ہے، کوئی گھر والے سارے سو رہے ہیں اور وہ نوکر بھی سو رہا ہے، اور نوکر کو اٹھا بھی رہے ہیں تو اس کی نیند ایسی ہے کہ اٹھ ہی نہیں رہا وہ. تو اب ایسی صورت میں نہ یہ اپنا لباس پاک کر سکتا ہے نہ اپنا بدن پاک کر سکتا ہے. اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے بیچارے میں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نماز معاف نہیں ہے. نماز تو اس 90 برس کے بندے کو بھی پڑھنا پڑے گی، چھوڑ نہیں سکتا. تو کیا ہے، اسی نجس بدن اور لباس کے ساتھ یہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، مگر نماز کی معافی نہیں ہے.
یہ ایک مثال ہو گئی. اچھا لیٹے لیٹے نماز پڑھ گئے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اگرچہ اس کو معلوم ہے کہ ابھی فجر کی نماز کا وقت باقی ہے، مگر یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی میرے پاس آئے گا نہیں، فجر کا وقت ہے لہذا کوئی میرے پاس آئے گا نہیں. اور اسی طرح کی بہت ساری مثال ان مریضوں کے لیے کہ جو ہسپتال میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تو ایسی صورت میں یہ اس کو معلوم ہے کہ میں اسی طرح سے رہوں گا، ٹائم موجود ہے، ابھی فجر کی نماز قضا ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، بلکہ اگر ظہر اثر کی نماز ہے تو ابھی قضا ہونے میں 7 گھنٹے باقی ہیں، مگر معلوم ہے کہ کوئی آئے گا نہیں. یا کوئی ایسی صورت حال ہے کہ یہ پاک کر ہی نہیں سکے گا. پاک کر ہی نہیں سکے گا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں پانی ہی نہیں ملنے والا ہے، تو یہ کیسے پاک کرے گا؟ پاک کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں اسی نجیس لباس میں یہ نماز پڑھ لے، اس کو اجازت ہے. تو ابھی اس کی مثال نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، نہیں وقت موجود بھی ہے مگر معلوم ہے کہ ہو نہیں سکے گا یہ، تو اب اسی نجس لباس میں اور اسی نجس بدن میں یہ نماز پڑھ لے. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَرَجًا عَلَيْهِ، اگرچہ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ناممکن، یہ فقہی اصطلاح کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک چیز ہوتی ہے ناممکن. ناممکن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کسی سے کہا جائے، آپ میں سے کسی سے کہا جائے کہ آپ باہر چلے جائیں اور باہر اچھل کے اتنی لمبی چھلانگ لگائیں کہ اس کی چھت کے اوپر چلے جائیں، تو آپ میں سے کوئی بھی سپرمین نہیں ہے. اور وہ سپرمین بھی فقط فلم میں کر سکتا ہے، حقیقی زندگی میں وہ بھی نہیں کر سکتا یہ والا کام. ناممکن بات ہے، یہ کر ہی نہیں سکتا انسان. تو ایک کو کہا جاتا ہے ناممکن. دوسرے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے حرج، مگر حرج کا مطلب اردو والا حرج نہیں ہے، یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں، یہ عربی والا حرج ہے. اردو والے حرج میں کیا ہے؟ اردو والے حرج میں یہ کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہو رہا، ارے کوئی حرج نہیں، آپ ایسا کر لیجئے. اگر تھوڑی سی کوشش کرتا تو وہ کام کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود کہیں کوئی حرج نہیں، آپ یہ کر لیجئے. تو اردو والے حرج کا مطلب بہت معمولی ہے، ذرا سی بھی اگر پریشانی ہو تو آپ بدل دیں اس کام کو اور دوسرا کام کر لیں. عربی والے حرج میں ایسا نہیں. عربی والے حرج کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اتنا زیادہ دشوار ہو جائے کہ جو ناممکن کے قریب ہو، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ بدل سکتے ہیں، اپنے راستے کو بدل سکتے ہیں. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں حرج ہو جائے، یعنی تقریباً ناممکن ہو جائے آپ کے لیے، تب جا کے کہا گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. یہ ہے عربی والے حرج کا مطلب. تو کہہ رہے ہیں چاہے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہو کہ حرج ہو، بہت مشکل ہو، بڑا دشوار ہو اس کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، اسی نجیس لباس میں نماز پڑھ لے. بس ایک چھوٹی سی بات بیان کریں، مسئلہ مکمل نہیں ہوگا، ادھورا رہ جائے گا. فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَن يُصَلِّيَ مَعَ النَّجَاسَةِ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایسی صورت میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے. وَإِن كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَةِ الْوَقْتِ، اگرچہ وقت میں گنجائش موجود ہے مگر اس کے باوجود اگر یہ نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کر ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے تقریباً اس کے لیے، اس لیے اس کو اجازت مل جائے گی. اللہ، اب یہ ایک استثناء آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب کچھ لوگوں کے لیے الگ بات ہے، مگر یہ الگ بات ہے، اس کا مسئلہ بہت لمبا ہے، اور اس میں ایک لفظ اور بھی آ گیا ہے، تقیہ. دوسری لائن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، پہلے اس کو بھی سمجھانا پڑے گا، لہذا بہت دیر لگ جائے گی. تو آپ اس لفظ پر آج کے درس کو ختم سمجھیں کہ اللہ. اب اللہ کے بعد کیا ہے یہ ابھی نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ اگلے درس میں بتایا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.